بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو پاناما کیس کے اندر 4 فلیٹس سامنے آئے تھے، نیلسن اور نیسکول، جس کی بینیفیشل آنر مریم نواز تھی، اسی کی بنیاد کے اوپر احتساب عدالت نے نواز شریف کو، مریم صفدر کو اور کیپٹن صفدر کو جو ہے وہ سزائیں سنائی تھیں۔ اس کے خلاف جو اپیلیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2018 سے پڑھی ہیں، اور ان اپیلوں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ مریم صفدر کی جانب سے متعدد بار جو ہے وہ التوائیں لی گئیں۔ اس کیس کو میرٹ پر چلنے سے رکوانے کے حوالے سے مختلف ہیلے بہانے کیے جاتے رہے۔ کبھی وکیل بیمار ہو جاتے تھے، کبھی وکیل بدل دیے جاتے تھے، اور کبھی نئی درخواستیں ڈال دی جاتی تھیں، اور اس میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آج ایک اور چیز سامنے آئی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کے اندر پی ایم ایل این جو ہے وہ شامل ہے، اور پہلے ایک سٹوری کو جو ہے وہ پبلش کرواتے ہیں، پبلش کروا کر جو ہے پھر اس کے اوپر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک حاضر جج جو ہیں جو اس کیس کو جو ہے وہ سن رہے ہیں، ان کے متعلق جو ہے وہ ایک ایسی چیز کو سامنے لاتے ہیں کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے سابقہ چیف جسٹس نے جو ہے وہ ان کو ضمانتیں نہ دینے کے حوالے سے جو ہے وہ ٹیلی فون کے اوپر ہدایات دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این کی تاریخ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیسا حسن اتفاق ہے کہ جو وہاں پر نوٹری ٹیسٹیفائی کرتا ہے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کو، چارلز ڈراسٹن، وہی جو ہے وہ رانا شمیم کی بھی لندن میں بیٹھے ہوئے جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں۔ اور 2018 کے انتخابات سے پہلے کی بات جس کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ رانا شمیم کو آج جب مریم صفدر کے کیس کی جو اپیلیں ہیں وہ میرٹ کے اوپر چل رہا ہے، اور 17 تاریخ کو وہ کیس لگا ہوا ہے، اس سے چند روز قبل جو ہے اس کو کسی اخبار میں کسی صحافی کے ذریعے جو ہے وہ سٹوری پبلش کروانا، اس کے اوپر پھر بعد میں پریس کانفرنسیں کرنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اپنی تاریخ کو دہرایا ہے۔ چاہے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہو، چاہے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے اوپر زمین تنگ کرنے کی بات ہو، چاہے آپ جسٹس ریٹائرڈ قیوم کو شہباز شریف کی جانب سے ٹیلی فون کے اوپر فیصلے لکھوانے کا معاملہ ہو، چاہے رفیق تارڑ جیسے لوگوں کو جو ہے وہ صدر بنا کے نوازنے کا معاملہ ہو، جسٹس رمدے کے بیٹے مصطفیٰ رمدے کو ایڈوکیٹ جنرل لگانے کا معاملہ ہو، جہاں پر ان کے ساتھ کوئی مل کر میچ نہیں کھیلتا اور انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرتا ہے، اس کے اوپر یہ اس قسم کے جو ہے وہ اٹیکس لانچ کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو ارشد ملک مرحوم کی ویڈیو کا بھی معاملہ سامنے ہوگا کہ وہ ویڈیو آج تک کورٹ میں بطور ایویڈنس کے طور پہ جمع نہیں کروائی گئی، اس میں بھی پی ایم ایل این کے کردار ناصر بٹ شامل تھے۔ یہاں پر جو ہے وہی سیم نوٹری اس کو سرٹیفائی کر رہا ہے جو کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کو سرٹیفائی کرتا ہے، وہی رانا شمیم کے بیان کو جو ہے وہ سرٹیفائی کر رہا ہے۔ اور اس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ جب کیس اپیلوں کے لیے لگا ہوا ہے 17 تاریخ کو، اور وہ اپنے منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، جو ریمارکس سامنے آ رہے ہیں، وہاں پر سٹنگ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج کو جو ہے وہ ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہے جو کہ شریف خاندان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس سازش کے پیچھے بھی یہی لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ بنیادی سوال ہے کہ آج تک یہ اپنے 4 فلیٹس کے بارے میں یہ اپنی منی ٹریل نہیں دے سکے، اپنی رسیدیں نہیں دکھا سکے، اس چیز کا جواب ان کے پاس ہے نہیں ہے۔ ادھر ادھر کی جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو باز آنا چاہیے اس چیز سے، اور یہ ان کے جو پرانا طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار جو ہے وہ مزید آگے نہیں چل سکتا۔ تو لہذا آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر نوٹس لیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عدلیہ پر حملے کی اپنی اس تاریخ کو جو ہے وہ دوبارہ دہرایا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کا جو شرمناک چہرہ ہے وہ ایک بار پھر قوم کے سامنے جو ہے وہ یہاں ہوا۔ اچھا سر، فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی اور دیگر جو حکومتی ترجمان ہے جو آپ کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، کیا اس سے یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ پاکستان میں ججز فروخت ہوتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ہے وہ عدلیہ آزاد ہے، اور قانون کی بالادستی کے لیے
हमारी जमात ने, हमारे लीडर ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब इस किस्म का कोई मामला सामने आता है और एक तारीख है नून लीग की इस हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर फिर उनको जो है वो जवाबदेह भी होना चाहिए। और पाकिस्तान की आला अदलिया भी मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद हैं, उनको इसके ऊपर उन्होंने नोटिस भी लिया है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर आगे वो अपनी कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाते हैं। इत्तेहादी किन शराइत पे माने हैं? इत्तेहादी किन शराइत पे माने हैं? इत्तेहादियों के साथ बातचीत मुकम्मल हो चुकी है, रजामंद हो गए हैं। देखें पार्लियामेंट का बुनियादी तौर के ऊपर ये हमारे इत्तेहाद को 3.25 साल से ऊपर हो चुका है और हम अपने इत्तेहादियों को हमेशा साथ लेके चले हैं। इत्तेहाद की मजबूती के हवाले से अगर किसी जगह के ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी आए हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात को भी हमने दूर किया है। और मैं समझता हूँ कि इत्तेहादी बिल्कुल हुकूमत के साथ खड़े हैं, डंके की चोट के ऊपर साथ खड़े हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, ये इस मुल्क के अंदर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए धांधली का रास्ता रोकने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो भी पार्लिमानी जमात, जो भी सियासी जमात जो इंतखाबात साफ़ हैं, शफाफ चाहते हैं, वो EVM के साथ खड़े हैं और हमारे इत्तेहादी भी जो है इसके ऊपर पूरी तरीके से जो है वो ईवीएम साथ के खड़े हों। ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे और बीच में डगमगा क्यों गए थे? देखें, मैं समझता हूँ कि हमेशा अगर कोई चीज़ को अच्छे अंदाज से, बेहतर अंदाज से जो समझना चाहता है, हमने तो इत्तेहादियों के अलावा अपोजिशन को भी अप्रोच किया है, अपोजिशन को भी बारहा इसके ऊपर खतूत लिखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि EVM के ऊपर जो है वो अब सब मिल के आगे जो है वो चलेंगे और इसके हवाले से आप देखेंगे कि कानून साजी भी जो है वो पास होगी मुश्तरका इजलास से। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपने तमाम इत्तेहादियों को साथ लेके चलने के ऊपर यकीन रखते हैं और इत्तेहाद को जो है वो मज़ीद हम मजबूत बनाएंगे। मुश्तरका इजलास के हवाले से जो है वो आपको मालूमात दे दी जाएंगी और कैबिनेट मीटिंग जल्द होगा। कैबिनेट मीटिंग